السلام علیکم سامعین، میں ہوں عدیلہ طیب اور آپ سن رہے ہیں FM 96.6 وائس آف LCWU۔ آج کا پروگرام انتہائی اہم، حساس اور بیداری پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ آج 18 نومبر کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے بچوں کے ساتھ جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد کی روک تھام اور ان کی بحالی کا عالمی دن۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر بات کرنا مشکل ضرور ہے مگر ضروری بہت ہے۔ سامعین کرام، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں بچوں کو سب سے زیادہ حفاظت، محبت اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ دنیا بھر کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بچے مختلف قسم کے تشدد، بدسلوکی اور جنسی استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بچوں کے حقوق سب سے مقدم ہیں، ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خاموشی، خوف اور شرمندگی ظالم کو طاقت دیتی ہے اور آگاہی، تحفظ و تربیت معاشرے کو مضبوط بناتی ہے۔ بچوں کے ساتھ جنسی استحصال صرف کوئی واقعہ نہیں، یہ ایک ایسی زیادتی ہے جو بچے کی نفسیات، شخصیت، اعتماد اور مستقبل کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ بدسلوکی مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ بچے کو جسمانی طور پر چھونا، اسے نامناسب مواد دکھانا، اس سے ایسی گفتگو کرنا جو اس کی عمر کے خلاف ہو، دھمکا کر یا بہلا کر جنسی فائدہ اٹھانا، بچوں کی تصاویر کا غلط استعمال اور بدترین صورت جنسی حملہ۔ بدسلوکی ہمیشہ جسمانی نہیں ہوتی، زبانی، جذباتی اور آن لائن بدسلوکی بھی اتنی ہی خطرناک ہے۔ اکثر بچے بدسلوکی کا شکار ہونے کے بعد کچھ نہیں کہتے۔ کیوں؟ خوف، اگر میں نے بتایا تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ دھمکی، اگر بتایا تو میں نقصان پہنچاؤں گا۔ شرمندگی، یہ میری غلطی ہے۔ الجھن، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے۔ اعتماد کی ٹوٹ پھوٹ، یہ تو ہمارا جاننے والا تھا۔ اور سب سے بڑا سبب، ہم بچوں کو بتاتے ہی نہیں کہ ان کے جسم کے کون سے حصے نجی ہیں اور اگر کوئی غلط حرکت کرے تو کیا کرنا ہے۔ یہ خاموشی ظالم کو طاقت دیتی ہے اور بچے کو عمر بھر کا بوجھ دے دیتی ہے۔ بچوں کو بچانا مشکل نہیں اگر ہم چند بنیادی اصولوں پر عمل کر لیں۔ اچھے اور برے کی تعلیم، بچے کو آسان مثالوں میں سمجھائیں کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے، اور کسی بھی غلط حرکت پر وہ فوراً نو کہیں اور بھاگ جائیں۔ ایسے 3 سے 5 افراد جنہیں وہ ہر بات بتا سکتے ہیں: ماں، باپ، بہن، بھائی۔ آن لائن سیفٹی، موبائل یا ٹیب بچے کے ہاتھ میں دینے سے پہلے آپ کو اس کی سیکیورٹی سمجھنی چاہیے۔ کیمرہ، چیٹ، فائل شیئرنگ سب مانیٹر کریں۔ آن لائن اجنبیوں سے دوستی خطرناک ترین چیز ہے۔ اسکولز اور ڈیجیٹل اداروں کی تربیت، اساتذہ کے لیے ٹریننگ، بچوں کے لیے سیف اسپیس اور واضح پالیسی تشدد کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بچوں کا خود اعتماد بنانا، اگر بچہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ کسی بھی غلط چیز پر فوراً آواز اٹھائے گا۔ اگر بچہ بدسلوکی کا شکار ہو جائے تو کیا کریں؟ یہ مرحلہ سب سے حساس ہے۔ بچے پر یقین کریں، اسے الزام نہ دیں، اس کی بات بغیر ٹوکے سنیں، جلد مدد فراہم کریں، طبی، قانونی، نفسیاتی۔ اسے ریپیٹڈ کوشچننگ سے نہ گزرنے دیں۔ گھر میں ہنگامہ یا ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، مستقل سپورٹ دیں۔ وقت لگتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ یاد رکھیں، بچہ جب بول دے تو سمجھے اس نے اپنی ہمت کی حد عبور کر لی ہے۔ اب ذمہ داری آپ کی ہے۔ پاکستان میں بچوں کے تحفظ کے متعلق کئی قوانین موجود ہیں، جیسے چائلڈ پروٹیکشن لاز، سائبر کرائم لاز۔ ان قوانین کا مقصد ہے فوری رپورٹنگ، حفاظتی اقدامات، مجرموں کو سخت سزائیں، بچوں کے کیسز کو ترجیحی طور پر حل کرنا۔ لیکن قانون اتنا ہی مضبوط ہے جتنا معاشرہ اسے استعمال کرتا ہے۔ استحصال کے بعد بچے کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ ہیلنگ کا عمل آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ بچے کو محفوظ ماحول دیں، محبت اور توجہ سے بہتر ہوتا ہے۔ ٹراما کو نارمل سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ پروفیشنل کاؤنسلنگ بہت فائدہ دیتی ہے۔ بچے کو دوبارہ سیکھنے دیں کہ وہ محفوظ ہے، وہ قصوروار نہیں۔ ہم سب کا کردار اہم ہے۔ اپنے گھروں کو محفوظ بنائیں، غلط کام دیکھ کر آنکھیں بند نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر ذمہ دارانہ مواد شیئر کریں۔ بچوں کے حقوق کے بارے میں آگاہی پھیلائیں۔ اسکولز، مساجد، کمیونٹی سینٹر سب جگہ تعلیم دیں۔ بچوں کی حفاظت صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سامعین کرام، آج کے دن کا مقصد صرف ایک ہے: بچوں کی حفاظت، بچوں کا مستقبل محفوظ۔ اگر ہم نے ایک بھی بچہ بچا لیا تو سمجھیں دنیا تھوڑی بہتر ہو گئی۔
میں ہوں عدیلہ طیب اور آپ سن رہے ہیں FM 96.6 وائس آف LCWU. اللہ حافظ.